جاوید اکبر ساقی صاحب زیب ممبرن خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات اتنی ڈھیلی سلوات کے محتاج نہیں آل محمد اتنی بلند آواز سارے شیعہ سنی حضرات مل کر اس خلوص اور عقیدت سے صلوات بھیجیں کہ آقا زادی ہم سب پہ راضی ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو رات کی تاریکی کے اندر صحرا میں چلنے والی چیوٹی کی آہٹ بھی سن لیتا ہے بسم اللہ جیو اور درود و سلام کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس کی بارگاہ میں کہ جس نے طائف کے بازار میں پتھر کھا کر بھی دشمن کو دعائیں دیں بسم اللہ اور سلام عقیدت کروڑہا سلام عقیدت کربلا کے صابر و مظلوم امام کی بارگاہ میں کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنے معصوم علی اصغر کا خون دے کر نانے کے دین کو بچا لیا اور میرا سلام ہو حضور کے اصحاب باوفا پہ کروڑوں سلام ہو حضور کے اصحاب باوفا پہ جو ساری زندگی در بطول پہ داڑھی سے جھاڑو دیتے رہے انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں میرے بھائیوں اور میری ماؤں میری بہنوں میری بیٹیوں اور میرے لیے ہمیشہ قابل عزت قابل قدر قابل فخر عزادارانے سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام بسم اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے کے بعد اس مقدس و بابرکت و پاکیزہ ذکر کے بانیان کا اس مقدس ذکر کے منتظمین کا اس علاقے کے سادات عظام کا اور خصوصاً ملت جعفریہ کے تمام افراد کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج اپنے اس مقدس و بابرکت ذکر میں جہاں پہ شیعہ علماء اور ذاکرین کو موقع فراہم کیا وہاں مجھ سمیت دیگر اہل سنت کو بھی صدیقہ کائنات کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کا موقع فراہم کیا بسم اللہ حاضرین محترم اس علاقے میں اس گاؤں میں میری پہلی حاضری ہے لیکن گرد و نواح میں اکثر و بیشتر آپ حضرات سے مجھے گفتگو کا موقع ملتا رہتا ہے بسم اللہ اور یقیناً آپ میرے لیے نئے نہیں ہیں میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں یقیناً آپ میرے مسلک سے بھی واقف ہیں اور سب سے بڑھ کر میری معرفت سے بھی واقف ہیں بسم اللہ کہ آل محمد کے حوالے سے میرا عقیدہ کیا ہے بسم اللہ میرا مسلک کیا ہے بسم اللہ اور سب سے بڑھ کر میری معرفت کیا ہے بسم اللہ مولانا کوثر نیازی مرحوم بھٹو دور میں وزیر اطلاعات رہے بسم اللہ وہ بہت بڑے مذہبی سکالر تھے مذہبی امور بھی رہے بہت بڑے دانشور بھی تھے وفاقی وزیر بھی رہے جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں مولانا کوثر نیازی اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھتے ہیں بسم اللہ کہ جب میں اپنے اہل سنت سے خطاب کرتا ہوں بسم اللہ تو ایسے لگتا ہے جیسے قبرستان میں مردوں سے مخاطب ہوں بسم اللہ جیو ہاں؟
مقدوں سے مخاطب ہوں، اور جب میں علی کے ماننے والوں سے گفتگو کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے میں زندہ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، جیو جیو۔ تو آج مجھے بھی زندہ لوگ چاہیے، برائے کرم مجھے بھی علی کے ماننے والے آج سن رہے ہیں۔ اور یقیناً میں بھی بھائی سفیر سے اور اپنے دیگر بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ میں کبھی بھی اپنے شیعہ بھائیوں سے مخاطب نہیں ہوتا، میں کبھی مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے گفتگو نہیں کرتا، میرا مخاطب ہمیشہ میرا وہ سنی بھائی ہوتا ہے، جیو بسم اللہ۔ میرا مخاطب وہ سنی بھائی ہوتا ہے جو ابھی تک خواب غفلت کی نیند سویا ہوگا، بسم اللہ۔ اس لیے میرا مقصد ان کو جگانا ہے بسم اللہ۔ جو ابھی تک در آل بیت سے دور بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں خواب غفلت کی نیند سویا ہو۔ بسم اللہ۔ آج یقیناً اس گاؤں میں پیغام بھی دینے آیا ہوں بسم اللہ۔ کہ شیعہ اور سنی آپس میں پہلے بھی بھائی بھائی تھے، اب بھی بھائی، شیعہ اور سنی اب بھی بھائی۔ آج بھی بھائی بھائی ہیں، بسم اللہ، بے شک شیعہ اور سنی قیامت تک بھائی بھائی رہیں گے۔ رہیں گے۔ بسم اللہ۔ شیعہ اور سنی کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا۔ شیعہ اور سنی کی تاریخ یہ ہے کہ شیعہ اور سنی بھائی بھائی تھے، شیعہ اور سنی آج بھی بھائی بھائی ہیں، بسم اللہ۔ شیعہ اور سنی قیامت تک کے لیے بھائی بھائی رہیں گے۔ رہیں گے۔ بسم اللہ۔ بھائی میں آج اس مجمع میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی بتائے میرا بھائی، میں اپنے شیعہ بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ بھائی شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں بسم اللہ۔ تو اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ۔ میرا سوال ہے شیعہ سنی بھائی بھائیوں سے کہ اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ۔ بھائی اہل سنت کسے کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ۔ بھائی اہل سنت اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پہ عمل کرنے والا ہو، کیونکہ آپ سے میں نے کہلوایا ہے نا شیعہ سنی بھائی بھائی، پہلے بھی بھائی بھائی تھے، اب بھی بھائی، شیعہ سنی آج بھی بھائی بھائی ہیں، قیامت تک بھائی بھائی رہیں گے۔ رہیں گے۔ جب بھائی بھائی ہیں تو پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ اہل سنت کسے کہتے ہیں، اہل سنت کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ۔ اہل سنت اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پہ عمل کرنے والا ہو، بسم اللہ۔ جو سنت رسول کی پیروی کرنے والا ہو۔ میں نے شیعہ سنی بھائی بھائی کی بات کی ہے کہ شیعہ اور سنی بھائی بھائی، بھائی بھائی ہیں، اور سنت رسول پہ چلنے والا۔ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ رب اکبر کی قسم بدھ کو جمعہ کرانے والے کو اہل سنت نہیں کہتے ہیں۔ بھائی بدھ کو جمعہ کرانے والے کو تو اہل سنت نہیں کہتے نا، شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں تو بھائی اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ۔ بھائی جو سنت رسول پہ عمل کرے گا اسے اہل سنت کہا جائے گا۔ آپ بولیں گے سارے حضرات تو میں آگے جاؤں گا، بالکل میں بھی اسی جگہ ٹکا رہوں گا۔ بھائی اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کے ذہنوں کو بھی صاف کر دیا کہ اہل سنت بدھ کو جمعہ کرانے والوں کو اہل سنت نہیں کہتے، سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں نا، بھائی اہل سنت اگر سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو کہتی، میں ضلع چکوال کی بات نہیں کرتا، میں پنڈی ڈویژن کی بات نہیں کرتا، میں پنجاب کی بات نہیں کرتا، میں پاکستان کی بات نہیں کرتا، ایشیا کی بات نہیں کرتا، یورپ کی بات نہیں کرتا۔ جاؤ میرے نوجوان بھائی بیٹھے نیٹ کی دنیا کھولے، پوری کائنات کی بات کرتا کہ جب اہل سنت سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو کہتے تو جاؤ رب کی پوری کائنات میں مجھے علی ابن ابی طالب سے بڑا کوئی سنی دکھا دے۔ بھائی سنت رسول پہ عمل سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں۔
تو علی ابن ابی طالب سے بڑا کائنات میں مجھے رب کی دھرتی پہ علی سے بڑا کوئی اہل سنت دکھا دے بسم اللہ کہ جس کی آنکھ کھلے تو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو. میں نے کہا اس علی سے بڑا کوئی اہل سنت کائنات میں مجھے دکھا دے کہ جس کی آنکھ کھلے کعبے میں تو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو. میں نے کہا اس علی سے بڑا کوئی کائنات میں مجھے اہل سنت دکھا دے کہ جس کی آنکھ کھلے تو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، جو آغوش مصطفیٰ میں پروان چڑھے، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تربیت مصطفیٰ میں گزرے. بھلا اس علی سے بڑا کوئی اہل سنت ہو سکتا ہے؟ رب اکبر کی قسم کائنات میں علی ابن ابی طالب سے بڑا کوئی اہل سنت پیدا نہیں ہوا. بخن کہہ کے مکر جانے والوں کو اہل سنت نہیں کہتے. بخن کہہ کے مکر جانے والے بھائی اہل سنت کہتے کسے ہیں؟ میں ایک بار بات پوچھ رہا ہے، اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو، ملک صاحب سگلین بھائی، سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو کہتے ہیں. بھائی جو سیرت رسول پہ عمل کرے، جو رسول کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلے، اسے اہل سنت کہتے ہیں نا. قلم نہ دینے والوں کو تو اہل سنت نہیں کہا جائے گا. بھائی قلم نہ دینے والوں کو تو سیدھی بات ہے، اس میں دوسری رائے تو نہیں ہے. بھائی قلم نہ دینے والوں کو، جنہوں نے قلم ہی نہیں دی وہ سیرت پہ کیا چلیں گے؟ اس کو تو اہل سنت نہیں کہا جائے گا نا. سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہا جائے گا. میں نے چیلنج سے کہا علی ابن ابی طالب سے بڑا کائنات میں مجھے رب کی دھرتی پہ کوئی اہل سنت دکھا دے. بھائی بخن کہہ کے مکر جانے والے تو اہل سنت نہیں ہو سکتے نا. یا نبی کا ساتھ چھوڑ کے عود میں بھاگنے والے تو اہل سنت نہیں ہو سکتے نا. نبی کا ساتھ چھوڑ بھائی اہل سنت وہ تو اہل سنت تو وہ ہوگا جو سیرت رسول پہ عمل کرنے والا، سنت رسول کو اپنانے والا ہوگا. بھائی علی ابن ابی طالب سے بڑا کائنات میں کوئی سنت رسول پہ عمل کرنے والا دکھا دے. آؤ، میں نے کہا ساتھ چھوڑنے والے بڑے نظر آئیں گے، نبی کو پتھر مارنے والے بڑے نظر آئیں گے، بعد میں سب کچھ دینے والے نظر آئیں گے، سب کچھ دینے والے نظر آئیں گے. میں نے کہا کائنات میں علی ابن ابی طالب سے بڑا اہل سنت کائنات میں پیدا نہیں. میرا محمد کیا کہتا ہے؟ کائنات کا پہلا آقا محمد کیا فرماتے؟ علی سو جا، علی سو جا اس بستر پہ. سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو کہتے ہیں نا. میں نے کہا نا قلم دواد نہ دینے والوں کو تو اہل سنت نہیں کہا جائے گا نا. نبی کو قرآن کافی کہہ دینے والے تو اہل سنت نہیں کہلوائیں گے نا. میں نے کہا میرا آقا محمد کیا کہتا ہے؟ سنت رسول پہ کیسے عمل ہوتا ہے؟ علی سو جا، علی سو جا اس بستر پہ. علی یاد رکھنا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ موت کا بستر ہے. علی سو جا. کیا میرے مولا علی کو پتہ نہیں تھا جب میرا محمد کہہ رہا تھا کہ علی سو جا شب ہجرت، علی سو جا اس بستر پہ، کیا میرے مولا علی کو پتہ نہیں تھا کہ دشمن قتل کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑا؟ آج رب اکبر کی قسم ابھی میلاد کا مہینہ آنے والا ہے. میں بڑی سیدھی سادھی گفتگو کرنے والا آدمی ہوں، لیکن اپنے ہر جملے کا خود ذمہ دار ہوں. بانی مجلس کا میری گفتگو سے کوئی تعلق نہیں ہے. جسے کوئی سوال پوچھنا ہے، جسے کوئی بھی حوالہ چاہیے، جو پرچہ کروانا ہے وہ مجھ پہ کروائے. میں اپنی ہر گفتگو کا خود ذمہ دار ہوں. بانی مجلس یا شیعان حیدر کرار کا رب اکبر کی قسم اس گفتگو سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی میرے مولا کائنات کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ابھی جس بستر پہ میرا آقا کہہ رہا ہے کہ اس بستر پہ سو جاؤ، مولا کو پتہ نہیں تھا کہ دشمن دروازے پہ کھڑا ہے؟ علی ابن ابی طالب کو پتہ تھا. آج میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آنے والا، رب اکبر کی قسم گھروں سے لے کر
مسجدوں اور سڑکوں اور بازاروں تک ایک نعرہ سنائی دیتا ہے، بسم اللہ اور نعرہ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کیا نعرہ ہے؟ جی غلامی رسول میں آپ بھی لگائیں نا بھائی، جو سنت رسول پہ عمل کرے اسے اہل سنت کہتے ہیں نا۔ تو آپ تو مولا علی کے ماننے والے ہیں نا، اب سنت علی پہ عمل کرنے والا کون کون ہے؟ ہر بچے تک بندہ بولنا چاہیے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں نے کہا گھروں میں یہ نعرہ لگانا آسان ہے، یہ بازاروں میں نعرہ لگانا آسان ہے، 200 روپے چندہ کٹھا کر کے دیگ پکوانا بڑا آسان ہے، پہاڑیاں بنا کے جلوس نکالنا بڑا آسان ہے۔ میں نے کہا یہ نعرہ بستر پہ سو کے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں میں بازاروں میں لگانا آسان ہے، لیکن کائنات والو جب میرا محمد کہہ رہا تھا علی سو جا اس بستر پہ، یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ موت کا بستر ہے، علی کو پتا تھا کہ دشمن دروازے پہ قتل کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ میں نے کہا نعرہ لگانے والوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ نعرہ لگاتے ہو تمہیں پتا ہے یہ نعرہ کب لگا؟ یہ نعرہ کب لگا؟ یہ کسی ابو نے نہیں لگایا، یہ کسی بھاگنے والے عود کے بھگوڑے نے نہیں لگایا، یہ کسی مکر جانے والے نے نعرہ نہیں لگایا۔ میں نے کہا یہ نعرہ کب لگا؟ اس کی تحقیق تو کوئی کرے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ کب لگا؟ میں نے کہا رب محمد کی قسم جب میرا محمد کہتا ہے علی اس بستر پہ سو جا، یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ موت کا بستر ہے، علی دروازے کی طرف دیکھ کے دشمنوں کی طرف نگاہ دوڑا کے اپنے محمد کے بستر پہ سو کے چادر اٹھا کے بستر پہ سونے سے پہلے نعرہ لگا کے کہتا ہے کہ آقا سیدی یا محمد، اس بستر پہ سونے سے پہلے مولا کہتے ہیں آقا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو یا محمد، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو یا محمد، فقط دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں، تیری نالین کے ایک نقش پہ مر مٹنے والے تیری دستار کی وارث سے خفا رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ نعرہ لگانے بسم اللہ یہ نعرہ لگانے میں نے کہا یہ نعرہ کب لگا؟ یہ نعرہ لگانے سے پہلے تحقیق تو ہونی چاہیے، بسم اللہ جیو یہ نعرہ کب لگا؟ میں نے کہا رب اکبر کی قسم کائنات میں پہلی دفعہ یہ نعرہ ابو طالب کے شہزادے نے شب ہجرت کو لگایا، بسم اللہ جیو جب میرا آقا محمد کہہ رہا تھا علی سو جا، سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں، بسم اللہ اور کائنات میں علی ابن ابی طالب سے بڑا ابھی تک کسی ماں نے اہل سنت پیدا ہی نہیں کیا جو سنت رسول ہے۔ میرا محمد کیا کہتا ہے کہ سو جا علی اس بستر پہ، بسم اللہ علی سو جا اس بستر پہ، یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ موت کا بستر ہے، علی سو جا، اور یہ امانتیں واپس کر کے بسم اللہ چلے آنا مدینہ، میرے پیچھے یہ امانتیں واپس کر کے چلے آنا۔ کسی نے ملک صاحب رب اکبر کی قسم سوال کیا مولا کائنات سے کہ آقا آپ کو جب پتا تھا کہ دشمن قتل کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑا ہے تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ اور کائنات کو ایک بات تو کرتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں، آج علی کی ذات پہ اعتراض کرنے والے علی کے مقابلے میں ان لوگوں کو لانے والے نہ جن کے باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ، علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں ان لوگوں کو لایا جاتا ہے، خدا کی قسم جن کے نہ آگے کا پتہ ہوتا ہے نہ پیچھے کا پتہ ہوتا ہے، بسم اللہ علی کے مقابلے میں ان لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ میں نے کہا کائنات والو جاؤ علی کی ساری فضیلتوں کو چھوڑ دو، بسم اللہ جاؤ خدا کی قسم یہ جو شیعہ سنی کی تم نے تعصب کی اینک لگا رکھی، بسم اللہ یہ تم نے
بھائی سنی رب اکبر کی قسم کوئی سنی آل بیت کے فضائل کا منکر نہیں. بے شک جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے وہ کبھی بھی آل بیت کا دشمن نہیں ہو سکتا. وہ کبھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا آل بیت کا دشمن نہیں ہو سکتا. یہ نام نہاد جو والجماعت والے آ گئے نا، اہل سنت کے نام پہ قبضہ کرنے والے، یہ حق غصب کرنے والے، یہ آج کا حق غصب کرنے والے نہیں ہیں، یہ غاصبوں کے ماننے والے ہیں. میں نے کہا آج اہل سنت کے نام پہ حق کے ڈاکہ ڈال کر اپنے آپ کو پاکستان میں جو آج اہل سنت کا نام غصب کر کے اپنے آپ کو اہل سنت کرواتے ہیں، میں ان لوگوں کا نام کہہ کے کہہ رہا ہوں. اہل سنت کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت و جماعت کی بات نہیں کر رہا. میں آج ان سے اہل سنت و جماعت والوں سے پوچھتا ہوں کہ تم جو اہل سنت بنے پھرتے ہو، جاؤ علی کی ساری فضیلتوں کا انکار کر دو، علی کی ساری چیزیں بھلا دو کہ علی کا مقام کیا ہے، علی کی شان کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے، علی کی حیثیت کیا ہے، رسول خدا کی نگاہ میں مولا علی کا مقام کیا ہے، خدا کی بارگاہ میں علی کی فضیلت کیا ہے، ساری چھوڑو. میں نے کہا جاؤ شب ہجرت مجھے کوئی دشمن علی ماننے والا نہیں، دشمن علی بتا دے کہ میرا محمد نے جب کہا علی سو جا، رب اکبر کی قسم کوئی مجھے کائنات میں جھوٹے سے جھوٹا مورخ کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت نکال کر دکھا دے کہ اس رات علی محمد کے بستر پہ علی بن کے سویا ہو. خدا کی قسم کائنات میں کوئی جھوٹے سے جھوٹا مورخ مجھے بتائے کہ علی سویا تو علی تھا نا بھائی، سویا تو علی تھا نا. مجھے کوئی جھوٹے سے جھوٹا مورخ جھوٹی سے جھوٹی روایت نکال کر دکھا دے کہ میرے آقا محمد کے بستر پہ علی بن کر سویا ہو. رب اکبر کی قسم سال سے پاؤں تک دشمن دیکھ رہا تھا کہ کون سویا ہے، وار کرنے کے انتظار میں تھا. آخری لمحے تک اس بھول میں رہا کہ محمد سویا ہوا ہے. رب اکبر کی قسم محمد کے بستر پہ علی بن کے نہیں سویا، بلکہ علی محمد کے بستر پہ محمد بن کے سویا. دشمن آخری وقت تک یہی سمجھتا رہا، دشمن آخری وقت تک یہی سمجھتا رہا کہ یہ علی نہیں سویا، یہ محمد سویا. اگر اسے پتا چل جاتا تو وہ آقا محمد کا پیچھا کرتا نا، اگر اسے پتا چل جاتا تو پیچھے جانے کا وہ انتظار کرتا کہ آقا محمد پہ نہیں. وہ یہی سمجھتا رہا کہ سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا کہ محمد سویا ہوا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد وار کرنا. کسی نے مولا سے سوال کیا، مولا آپ جب آقا محمد کے بستر پہ سوئے تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ مولا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ آپ کو پتا تو تھا کہ دشمن کھڑا ہے ابھی وار کرنے والا، تھوڑی دیر کے بعد آپ پہ وار کر دے گا، اور آپ کو اگر وہ شہید کا تو آپ کو خوف محسوس نہیں ہوا؟ امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ رب اکبر کی قسم سنت رسول پہ عمل کرنے والوں کو اہل سنت کہتے ہیں. بسم اللہ. میرا مولا علی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ رب اکبر کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن ابی طالب کی جان ہے، علی کو پتا تھا. لیکن جب میں بستر پہ سویا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جبرائیل امین آیا، حجرہ مصطفیٰ میں آیا. میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ جبرائیل امین میرے آقا کی بارگاہ میں آیا. آقا کی بارگاہ میں آ کر میرے آقا کی بارگاہ میں جبرائیل امین نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا کہ میرے محبوب کو کہے کہ زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھا، اور مٹی اٹھا کر اس پہ قرآن کی چند آیات کی تلاوت کر، اور اس پہ پڑھ کر اس دشمنوں کے منہ پہ مار جو دشمن تجھے قتل کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑے ہیں. اے میرے محبوب اس پہ قرآن کی آیات پڑھ کر مٹی پہ اس تھوڑی سی مٹی کو ان دشمنوں کی طرف پھینک، یہ اندھے ہو جائیں گے میرے محبوب، یہ نابینا ہو جائیں گے، یہ تجھے دیکھ نہیں سکیں گے، یہ اندھے ہو جائیں گے، نابینا ہو جائیں گے. مولا کائنات کہتے رب اکبر کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے آقا مصطفیٰ نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی، اس پہ سورہ یاسین کی چند آیات کی تلاوت کی اور دشمنوں کی طرف پھینکا. علی ابن ابی طالب کہتے رب اکبر کی قسم میرے آقا نے وہ تھوڑی سی مٹی جب دشمنوں کی طرف پھینکی، وہ نابینا ہو گئے، وہ اندھے ہو گئے.
علی مولا کہتے ہیں رب اکبر کی قسم جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ اندھے ہو گئے اور نابینا ہو گئے تو میں نے چادر لے کر آرام سے نیند سو گیا کہ علی جو تھوڑی سی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ بوت اور آپ کا مقابلہ کیا کریں گے؟ کہ کائنات اس لیے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو چھوٹی سی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ علی ابن ابی طالب کی وہ کیا مقابلہ کریں گے جو بوتراب ہے جو مٹی کا بھی باب ہے. مولا کہتے رب اکبر کی قسم میں ایسی نیند سویا کہ پوری زندگی میں علی کو ایسی کبھی نیند ہی نہیں آئی. جو شب ہجرت محمد کے بستر پہ آقا کے بستر پہ علی کو نیند آئی. بس آج مجھ سے لوگ سوال کرتے ساقی صاحب آپ بتائیں آپ اتنے فضائل بیان کرتے ہیں یہ باہر جاتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں نا اور کوئی کرے نہ کرے تو شیعہ بھائی بھی کر لیتے ہیں کہ آپ اہل سنت ہیں آپ اہل سنت کہلواتے تو پھر آپ یہ بتائیں کہ بات یہ ہے کہ اگر رسول خدا اتنا مقام دیتے تھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو اتنی فضیلت عطا کرتے تھے تو اپنے بعد آپ کے عقیدے کے مطابق اہل سنت کے عقیدے کے مطابق رسول خدا علی کو اپنا جانشین بنا کر کیوں نہیں گئے؟ اگر علی کا یہ مقام تھا اہل سنت کے عقائد کے مطابق تو علی کو اپنا جانشین سوال ہوتا ہے نا شیعہ کرتے ہیں میرے بھائی کرتے ہیں کہ آپ سنی کہلواتے پھر اگر علی کو جانشین تو اہل سنت کے عقائد کے مطابق نہیں بنایا بھائی نبی جانشین بنا کر کیوں نہیں گئے؟ اب میں ایک بات کرتا ہوں خدا کو حاضر ناظر جان کی اب اگر کوئی اندھا ہو جائے تو اس کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے. اب اگر کوئی اندھا ہو جائے تو میرے پاس اس کا علاج تو نہیں ہے. رب اکبر کہ اب میں کہوں جی آنکھیں بند کر کے مجھے تو کوئی بندہ نظر ہی نہیں آ رہا بندہ تو بیٹھے کو نہیں اس جگہ پر اب او آخر تک بندہ مجمع بھرا ہوا مجھے ایمانداری سے بتائیں میں اگر یہ کہوں کہ بندے کو نہیں آنکھیں بند کر لوں تو آپ کا تو کوئی قصور نہیں نا اب قصور تو میرا ہے کہ آنکھیں میں نے بند کر لی ہیں. اگر کوئی اندھا ہو جائے تو اس کا میرے پاس تو علاج نہیں ہے نا. اگر جانشین بنا کے میرا نبی علی کو نہیں گیا تو غدیر میں تیرے باپ کا ہاتھ کھڑا کر کے گیا تھا. بھائی جانشین بنا کے نہیں گیا تو غدیر میں کیا کیا؟ خطبہ حجت الوداع آخری خطبہ تو نبی نے دے دیا تھا نبی نے تو خطبہ ختم کر دیا تھا. بھائی وہ سٹیڈیم بنا ہوا غدیر جو گئے ہیں جنہوں نے غدیر دیکھا ہے وہ میدان نہیں ہے خدا کی قسم وہ اس طرح کا میدان ہے جیسے سٹیڈیم ہوتا ہے اس طرح نبی نے اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا غدیر میں اعلان کرنا اس لیے کہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو دیکھ نہیں سکے یا سن نہیں سکے نبی نے پیچھے والوں کو آگے بلایا آگے والوں کو آگے بلا کے سامنے کھڑا کیا اور غدیر میں وہ منبر بنایا جو قیامت تک کے لیے نبی نے نہ پہلے بنایا تھا نہ غدیر کے بعد بنایا. ایسا منبر رب اکبر کی قسم نہیں بنایا جو میرے نبی نے غدیر میں اندر بنایا. میرا نبی اگر اعلان کر دیتا تو آج پتہ نہیں کیا کچھ لوگ کہاں کہاں لگا دیتے تو لوگ کہتے پتہ نہیں یہ کون سا علی تھا یہ فلاں ابو کا رشتہ دار تھا فلاں ابو کا رشتہ دار تھا یہ تو وہ علی تھا یہ ابو طالب کا بیٹا نہیں تھا یہ نہیں تھا وہ فلاں جگہ رہتا تھا وہ تو نبی نے اس کے نہیں نبی نے کہا نہیں آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ. خصوصاً ان کو کہا جن کو پتا تھا یاد رکھنا رب اکبر کی قسم میرے نبی کی نگاہ میں یہ کائنات ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے. میرا نبی قیامت تک کے لیے جانتا ہے کہ کون کیا ہے. میرے نبی کے ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر کائنات ہے. میرا نبی جانتا تھا کہ میری بیٹی کا حق کھانے والا کون ہے. میرا نبی جانتا تھا کہ میری بیٹی کا حق کھانے والا کون ہے. میرے بھائی علی کا حق چھپانے والا کون ہے کون کیا کرنے والا ہے. میرا نبی بلا کے کہتا آگے آگے سب کو بلا کے کہا من کنتم مولا فہذا علی مولا. جب کہا علی کا ہاتھ کھڑا کیا اب مجھے کوئی میرا بھائی بڑی دفعہ یہ آپ نے سنا غدیر کا یہ واقعہ
کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ کئی دفعہ آپ نے بڑے ذاکروں سے علماء سے سنا ہوگا. مجھے کوئی بتائے میرا نبی جب کہہ رہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، میرا رسول کن کو کہہ رہا تھا؟ مولانا صاحب جو غدیر میں بسم اللہ یہی خم غدیر ہے جس پہ پریکٹیکل دونوں سنتوں پہ عمل کیا گیا ہے، قولی پہ بھی اور فعلی پہ. صحیح بے شک. اس لیے کہ میرا نبی جب کہہ رہا تھا تو کیا میرا نبی ان کو کہہ رہا تھا جو سامنے بیٹھے تھے؟ بسم اللہ. کوئی مجھے بتائے خدا کی قسم بھائی، مجھے آج تک بتائے کہ میرا نبی جب کہہ رہا تھا کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا، کن کو کہہ رہا تھا؟ جو سامنے بیٹھے تھے. نہیں، رب اکبر کی قسم ان کلمہ پڑھنے والوں کو میرا نبی نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا وہ میرے کلمہ پڑھنے والوں، میرے پیارے صحابہ، یاد رکھنا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. میرا نبی کہہ رہا تھا نہیں، میں کس کا مولا ہوں؟ میں آدم کا مولا ہوں، میں نوح کا مولا ہوں، میں خضر کا مولا ہوں، میں عیسیٰ کا مولا ہوں، میں کائنات میں یعقوب کا مولا ہوں، میں کائنات میں انبیاء کا مولا ہوں. یاد رکھنا کلمے پڑھنے والوں، علی اس کا مولا ہے جس کا میں محمد مولا ہوں. جس کا میں مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. بھائی میرا نبی اعلان تو کر گیا، اور کس طرح جانشینی کا اعلان کر ہاتھ کھڑا کر کے گیا. بھائی چلو ٹھیک ہے، غدیر کو ایک طرف رکھ دی، کوئی اندھا ہو جائے. مجھ سے بار بار کہتے ذاکی صاحب آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں، تو پھر بھائی میں اہل سنت ہوں، سارے اہل سنت اس طرح ہے، ٹھیک ہے، وہ مقام و مرتبہ جو ہے مولا کائنات کا. بھائی چلو ساری باتیں چھوڑ دیں، غدیر کو بھی چھوڑ دیں. مجھے ایک ایمانداری میں کہہ رہا تھا میرا محمد کہتا ہے علی اس بستر پہ سو جا، یہ بستر پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ موت کا بستر ہے. علی یہ امانتیں یہ امانتیں ان لوگوں کی ہیں، ان لوگوں کی نہیں جو گھروں میں سوئے ہیں. یہ ان لوگوں کی ہیں جو قتل کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑے ہیں. اب بھی کہتے ہیں نبی جانشین بنا کے نہیں گیا، اب بھی کہتے ہیں علی یہ امانتیں ان لوگوں کی ہیں جو باہر دروازے پہ قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں. یہ امانتیں ان کو واپس کر کے تم میرے پیچھے چلے آنا. بھائی اب مجھے بتائیں ایمانداری سے، کوئی بھائی ملک سبیر صاحب کے گھر پہ حملہ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے حملہ ہو جاتا ہے، مجھے ایمانداری سے بتائیں یہ جب حملہ کرنے والا دروازے پہ پہنچ جائے، بندوق لے کے تلوار لے کے جو بھی لے کے، مجھے اللہ کو واضح ناظر بتائیں یہ جب ان کو پتہ چل جائے کہ گھر کے تو دروازے پہ آ گئے، تو کیا یہ گھر سے چیزیں ڈھونڈ کے اپنے بیٹے کو کہیں گے بیٹا یہ ان کی امانتیں ہیں جو قتل کرنے والے ہیں؟ مجھے بتائیں بھائی یہ ان کو اپنے بیٹے کو کہیں گے یہ جان بچائیں گے؟ بھائی جان بچائیں گے نا. میرا محمد کیا کہتا ہے، میرا کائنات کا عادل محمد کیا کہتا ہے، پہلا محمد کیا کہتا ہے؟ علی یہ امانتیں ان کی ہیں جو دشمن قتل کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑا ہے. یہ علی ان کو امانتیں واپس کر کے تم میرے پیچھے چلے آنا. بھائی علی کے علاوہ میرا نبی اگر کسی کو یہ امانت دے جاتا کسی اور کو دے کے کیوں نہیں گیا؟ کیا بڑے بڑے قرابت دار موجود نہیں تھے؟ بڑے بڑے رشتہ دار موجود نہیں تھے؟ بڑے بڑے نیک اور بڑے بڑے تہجد گزار موجود نہیں تھے؟ بڑے بڑے بہادر اور سیف اللہ موجود نہیں تھے؟ کیا نبی کسی اور کو دے کے چلا جاتا؟ اگر میرا نبی کسی اور کو دے کے چلا جاتا، ان امانتوں میں رتی بھر بھی خیانت ہو جاتی، تو اس دشمن نے یہ نہیں کہنا تھا کہ فلاں بندے نے خیانت کی، اس نے کہنا تھا یہ مسلمانوں کا نبی تھا جو ہماری امانتوں میں خیانت کر کے چلا گیا. میں کہتا ہوں تم نبی جانشین بنا کے نہیں گیا، میں نے کہا علی کے حوالے کر کے وہ امانت رسول خدا کائنات کو پیغام دے کے گئے کہ کائنات والوں اگر میں اپنے بڑے سے بڑے دشمن کی امانت بھی علی کے حوالے کر کے، اس لیے کہ علی سے بڑا کائنات میں مجھے کوئی امانت دار نظر نہیں آتا، علی کی امانت سپرد کر کے اپنے دشمن کی امانت علی کے علاوہ کسی کے سپرد نہیں کرتا، تو اتنی بڑی امانت خلافت جو اللہ کی دی ہوئی ہے وہ علی کے علاوہ کسی اور کا سپرد کر کے جائے.
بڑی امانت اللہ کی دی ہوئی، خلافت اللہ کی دی ہوئی امانت، بسم اللہ۔ وہ رسول کسی اور کے حوالے کر جاتا نہیں۔ میرے نبی نے، اور آج کائنات والوں، میں نے کہا جاؤ رب اکبر کی قسم، میں نے کہا نا شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، بسم اللہ۔ بھائی علی سے بڑا کوئی سنت رسول پہ عمل کرنے والا مجھے کائنات میں دکھاؤ۔ اہل سنت اسے کہتے ہیں بسم اللہ۔ جو سنت رسول پہ عمل کرنے والا، اور میں نے بتایا نا کہ علی سے بڑا کائنات میں کوئی سنت رسول پہ عمل کرنے والا نہیں۔ پھر میرا سوال ہے، اہل سنت اگر اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پہ عمل کرنے والا، تو پھر شیعہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ۔ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، بسم اللہ۔ بھائی اہل سنت اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پہ عمل کرنے والا، اور علی بن ابی طالب سے بڑا کائنات میں کوئی سنی پیدا نہیں ہوا، تو پھر شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ نے علی کسے کہتے ہیں؟ شیعہ نے کسے کہتے ہیں؟ جو علی سے مودت کرے، جو علی سے، ذرا جاگ کے سننا ہے، جو علی سے مودت کرے، علی سے پیار کرے، علی پہ اپنی جان مال اولاد جائیداد لٹا دے، اسے شیعہ کہتے ہیں نا۔ شیعہ نے علی اسے کہتے ہیں نا کہ ساری کائنات آل بیت کے نام پہ قربان کر دے، اپنی پوری زندگی آل بیت کی غلامی میں بسر کرنے کا عہد کر لے، اسے شیعہ نے علی کہتے ہیں۔ اہل سنت اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پہ عمل کرنے والا، اور علی ابن ابی طالب سے بڑا کائنات میں کوئی سنی نہیں ہے۔ تو شیعہ سنی بھائی بھائی، میں نے کہا نا کل بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک بھائی بھائی رہیں گے۔ تو سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں، اور علی ابن ابی طالب سے بڑا کائنات میں کوئی سنی پیدا نہیں ہوا۔ شیعہ اسے کہتے ہیں جو آل بیت پہ اپنی جان نچھاور کرے، آل بیت سے محبت کرے، آل بیت پہ پوری کائنات لٹا دے، اسے شیعہ نے علی کہتے ہیں۔ تو کائنات والوں، پھر تو شیعہ سنی بھائی بھائی ہو گئے نا۔ رب اکبر کی قسم، اس لیے کہ سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں، اور علی ابن ابی طالب سے بڑا کائنات میں کوئی سنی پیدا نہیں ہوا۔ اور شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی سے مودت کرے، علی سے پیار کرے، علی پہ جان و قربان کرے، خاندان قربان کرے، پوری کائنات آل بیت کی غلامی میں قربان کر دے، اسے شیعہ نے علی کہتے ہیں۔ میں نے کہا اگر سنت رسول پہ عمل کرنے والا اہل سنت ہے، اور علی ابن ابی طالب سے بڑا کائنات میں کوئی سنی پیدا نہیں ہوا، اور محبت علی کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں، تو رب اکبر کی قسم میرے محمد سے بڑا کائنات میں کوئی شیعہ ہی نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب سے بڑا، علی ابن ابی طالب سے بڑا کوئی کائنات میں سنی نہیں ہے، تو پھر کائنات میں میرے محمد سے بڑا کائنات میں کوئی شیعہ نہیں ہے جو علی سے پیار کرے، علی سے محبت کرے، علی سے مودت کرے۔ اس محمد سے بڑا کوئی کائنات میں مجھے خدا کی قسم کو شیعہ تو دکھا دے۔ تو جو دشمن آج شیعہ اور سنی کو جدا کرنا چاہتا ہے، آج دشمن جو شیعہ اور سنی کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، وہ شیعہ سنی کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا، وہ محمد علی کو جدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اصل میں میرے آقا محمد میں اور مولا علی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو شیعہ اور سنی کو آپس میں جدا کرنا چاہتا ہے۔ بھائی کائنات والوں، آج جھگڑا کس بات کا ہے؟ آج جھگڑا اس بات پہ جی صحابہ کو نہیں مانتے، جھگڑا اس بات پہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ کون بدبخت ہے؟ کون بدبخت ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کون صحابہ کو نہیں مانتا؟ کون شیعہ، کون سنی جو صحابہ کو نہیں مانتا؟ جاؤ جوید اکبر صاحب کی آج روپال کی اس مجلس میں اعلان کر کے جا رہا ہے، میری آواز باہر تک جا رہی، میں اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ جو نبی کے وفادار صحابہ کی عزت نہیں کرتا وہ مرتد بھی ہے اور بے ایمان بھی ہے۔ جاؤ خدا کی کس قسم کا سرٹیفکیٹ چاہتے ہو؟ کس قسم کا سرٹیفکیٹ چاہتے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو کہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ ایک ہی نعرہ لگا کہ قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، پورے ملک میں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا گیا، ایک دوسرے کو جدا کر دیا گیا، بارگاہوں کو گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، جلوسوں پہ حملے کیے جاتے ہیں، معصوم بچوں کو مارا جاتا ہے۔ جرم کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کو نہیں مانتے۔ بھائی میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو نبی کے وفادار صحابہ کی عزت نہیں کرتا وہ بے ایمان بھی ہے، مرتد بھی ہے،
وہ واجب القتل بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صحابی وفاداران محمد ہونے چاہیے، غداران محمد نہیں ہونے چاہیے۔ کون کہتا ہے؟ کون نبی کے صحابہ کی عزت نہیں کرتا؟ کون نبی کے صحابہ کی عزت نہیں کرتا؟ کیا مقابلہ آج اہل بیت کا مقابلہ بنتا ہے؟ کیا ہم اہل بیت کا اور صحابہ کا مقابلہ کراتے ہیں؟ بھائی صحابہ ہمارے لیے بہت محترم ہے، ہماری جانیں بھی قربان ہے صحابہ کی، نبی کے صحابہ اس کے لیے کروڑوں جانے قربان بھائی۔ لیکن جاؤ مقابلہ کس چیز کا کرتے ہو؟ جاؤ رب اکبر کی قسم تاریخ اسلام میں بھائی اسلام کی کوئی ایک جنگ تو دکھا دو جو علی کے بغیر کسی نے جیتی ہو۔ اسلام کی ایک جنگ کو کائنات میں مجھے دکھا دو جب علی کے بغیر کسی نے جیتی ہو۔ بھائی خندق کی جنگ دیکھ لو، بھائی نبی کس کس کو نہیں کہتا رہا کہ کوئی اس کتے کا منہ بند کرنے والا ہے؟ کون کھڑا ہوا؟ ایک ابو طالب کا بیٹا کھڑا ہوا۔ بھائی احد میں نبی کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والے تو سبھی تھے، لیکن محمد کا دفاع کرنے والا کون تھا؟ ایک ابو طالب کا بیٹا تھا جو تلوار لہرا کے کہہ رہا تھا کہ کوئی میرے محمد کو شہید نہیں کر سکتا جب تک علی زندہ ہے، میرے محمد کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا جاؤ رب اکبر کی قسم، یہ ایک گود میں کھا، ایک پہلے بھی کسی نے کہا تھا کہ کوئی میرے محمد کی طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا کس نے کہا؟ تاریخ میں اور میں علی نے کہا، اس سے پہلے کس نے کہا؟ میں نے کہا جب مکہ کے کافروں نے کہا، اجلاس کیا، بلایا اور بلا کے کیا کہا کہ مکہ کے رہنے والوں آج کے بعد کوئی یتیم عبداللہ کو اپنے گھر میں، میں نے کہا احد میں ابو طالب کے بیٹے نے کہا، اس سے پہلے بھی ایک ہستی نے کہا تھا، کس نے کہا؟ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کسی ابو کے ابو نے بھی کہا ہو تو میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا۔ جاؤ رب اکبر کی قسم، ایک احد میں علی کہتا رہا کوئی میرے محمد کو علی کی زندگی میں شہید نہیں کر سکتا، میری زندگی میں علی کی زندگی میں کوئی میرے محمد کی طرف پہلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا تاریخ میں اس سے پہلے بھی کسی نے کہا تھا جب مکہ کے لوگوں نے اجلاس کیا کہ آج کے بعد کوئی یتیم عبداللہ کو اپنے گھر میں پناہ دے گا، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ جو یتیم عبداللہ کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اس گھر کو آگ لگا دیں گے، جو یتیم عبداللہ کا ساتھ دے گا اس کو قتل کر دیں گے، اور جو یتیم عبداللہ کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اس کو آگ لگا دیں گے۔ یہ آگ لگانے کے تو پرانے عادی ہیں نا، آگ لگانے کے تو پرانے عادی ہیں نا۔ کہا جو یتیم عبداللہ کو پناہ دے گا گھر میں آگ لگا دیں گے۔ رب اکبر کی قسم، میں نے کہا جب مکہ کی سرزمین پہ یہ اعلان کیا تو سنا کس نے؟ کتنے سارے ابو موجود تھے بھائی، کتنے بڑے قرابہ دار موجود تھے، کتنے میرے محمد کے چاہنے والے موجود تھے۔ کون اٹھا جب یہ اعلان گھروں تک پہنچایا گیا، یہ اعلامیہ مکہ کے ایک ایک گھر میں دیا گیا کہ آج کے بعد جو یتیم عبداللہ کو پناہ دے گا اس کو قتل کر دیں گے، اس کو شہید کر دیں گے۔ میں نے کہا کون نکلا میرے محمد کی بیعت میں؟ بھائی کون نکلا؟ آج غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں مجھے کوئی ایک نام تو بتاؤ، کون نکلا؟ میں نے کہا ایک اکیلا ابو طالب نکلا، اپنے گھر سے تلوار لے کے نکلا، اور کہاں پہ آیا؟ مکہ کے سینٹرل چوک میں آیا۔ مکہ کے سینٹرل چوک میں آ کر ابو طالب نے کہا فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ۔ میں نے کہا جاؤ اور میرے محمد کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں، ناموس رسالت کی باتیں کرنے والوں، خدا کی قسم جب یہ اعلان جناب ابو طالب نے سنا کہ جو یتیم عبداللہ کو گھر میں پناہ دے گا اس کو قتل کر دیں گے، جو یتیم عبداللہ کو گھر میں پناہ دے گا اس کے گھر کو آگ لگا دیں گے، جناب ابو طالب تلوار لے کر مکہ کے سینٹرل چوک میں آئے، آ کے کہا فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ۔ جاؤ رب اکبر کی قسم تاریخ اسلام کی کتابیں اٹھا لو شیعہ سنی متفق علیہ کہ جناب ابو طالب نے کسی ایک کے بارے میں کہا کہ فلاں ابن فلاں کو بلاؤ، نہیں، جناب ابو طالب کہتے ہیں فلاں کو بلاؤ، اس لیے کہ ابو طالب جانتا تھا فلاں کا باپ ایک نہیں۔ جناب ابو طالب جانتے تھے
طالب جانتے تھے کہ فلاں ابن فلاں ایک نہیں، فلاں قبر ابن فلاں 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 فلاں. جناب ابو طالب کہتے فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ. سب کو بلایا گیا. بسم اللہ. جناب ابو طالب نے آ کے جیو. کہا او مکہ کے لوگوں، بسم اللہ. او مکہ کے لوگوں، کیا اعلان کرتے پھرتے ہو؟ میں نے کہا احد میں ایک اکیلا علی تھا جو تلوار لے کے کہتا رہا علی کی زندگی میں کوئی میرے محمد کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میرے محمد کو کوئی شہید نہیں کر سکتا علی کی زندگی میں. میں نے کہا ایک جناب ابو طالب نے مکہ کے لوگوں کو بلا کے کہا او مکہ کے لوگوں کیا اعلان کرتے پھرتے ہو کہ یتیم عبداللہ کو گھر میں جو پناہ دے گا اس گھر کو آگ لگا دو گے، جو قتل کرے گا جو ساتھ دے گا اس کو قتل کر دو گے. خدا کی قسم تاریخ میں پہلی مرتبہ جب یہ اعلان مکہ کی سرزمین پہ ہوا، جناب ابو طالب نے مکہ کے چوک میں سب کو جمع کیا، مکہ کے چوک میں بلا کے تلوار سے ایک لکیر کھینچی اور تحفظ ناموس رسالت کے جھوٹے دعوے داروں، رب اکبر کی قسم تلوار سے لکیر کھینچی. کہا مکہ کے لوگوں کیا اعلان کرتے پھرتے ہو کہ یتیم عبداللہ کو پناہ دینے والوں کو گھروں کو آگ لگا دو گے، اس کو قتل کر دو گے جو یتیم عبداللہ کو ساتھ دے گا. جناب ابو طالب تلوار سے لکیر کھینچ کر کہتے ہیں مکہ کے رہنے والوں ابو طالب کا اعلان سنو کہ آج کے بعد اگر کسی نے میلی آنکھ سے میرے محمد کی طرف دیکھا ابو طالب اس کی آنکھیں نکال دے گا. ابو طالب اس کی آنکھیں نکال دے گا جو میری آنکھ سے میرے محمد کی طرف دیکھے گا. مکہ کے رہنے والوں جس نے میلی نگاہ سے ایک قدم بھی آگے بڑھایا ابو طالب اس کی ٹانگیں کاٹ دے گا. جس نے انگلی کا اشارہ بھی کیا میرے محمد کی طرف ابو طالب اس کے ہاتھ کاٹ دے گا. اور کائنات والوں رب محمد کی قسم ابھی جناب ابو طالب کا یہ اعلان ختم نہیں ہوا کہ رب ذوالجلال نے کہا جبرائیل دیر نہ کر، میرے محمد کی بارگاہ میں جا، میرے محمد کی بارگاہ میں جا کر میرا پیغام میرے محمد کے ذریعے ابو طالب تک پہنچا دے کہ ابو طالب آج تو نے مکے میں میرے محبوب کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے، کل اگر میں تیرے علی کو اپنے گھر میں نہ لایا تو مجھے خدا نہ کہنا. میں نے کہا کائنات والا ایک جناب ابو طالب خدا کی قسم، اور کوئی مجھے بتائے محمد کا دفاع اور ناموس رسالت کی باتیں کرنے والا. میں نے کہا جاؤ مکہ کے وہی سارے آئے. ابو طالب اپنے بھتیجے کو کہے یہ سب کچھ لے لے، شادی کرنا چاہتا ہے شادی کر لے، جو کوئی لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن ایک خدا کی بات نہ کرے، اللہ کی توحید کا اعلان نہ کرے. جائیداد چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، لے لے. جناب ابو طالب گئے اور کہا بیٹا مکہ کے سارے ابو کٹھے ہو کے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو لینا چاہتا لے لے، لیکن ایک خدا کی بات نہ کرے، ہمارے خداؤں کو جھوٹا نہ کہے. میرا آقا محمد کیا کہتا ہے؟ آقا کہتا ہے چچا ابو طالب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں مجھے دولت دیں گے، جائیداد دیں گے، کیا مجھے وہ شادی کرائیں گے میری عرب میں؟ وہ مجھے کیا دولت دینا چاہتے ہیں، کیا انعام دینا چاہتے ہیں، کیا حکومت دینا چاہتے ہیں؟ چچا رب اکبر کی قسم اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دے، محمد پھر بھی خدا کی وحدانیت کی بات کرنے سے باز نہیں آئے گا. کائنات والوں یہاں تک اعلان سنا ہے نا، جاؤ کتابیں اٹھاؤ، اگر ایک جملہ بھی غلط ہو رب اکبر کی قسم میرا خون میری گردن معاف، مجھے قتل کر دینا کائنات کے کسی چوراہے میں، میں اپنا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں. رب اکبر کی قسم آج تک یہی سنا. جاؤ اگر کتاب کا ایک جملہ بھی غلط پڑھوں میں خدا کا بھی مجرم، آپ کا بھی مجرم. تحفظ ناموس رسالت کی باتیں کرنا بڑا آسان، تحفظ ناموس رسالت کی آڑ میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگانا بڑا آسان. لیکن میں نے کہا بات سنو، جب جناب ابو طالب نے کہا کہ بیٹا وہ دولت دینا چاہتے سرکار ختم مرتبت کہتے ہیں ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں،
پھر بھی میں دین حق کی تبلیغ سے بعد نہیں آؤں گا. رب محمد کی قسم ابھی میرے محمد کے جملے ختم نہیں ہوئے کہ سرکار ابو طالب کہتے بیٹا محمد اگر تو کہتا ہے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دے پھر بھی میں دین حق کی تبلیغ سے بعد نہیں آؤں گا تو بیٹا محمد پھر اپنے چچا ابو طالب کا وعدہ بھی یاد رکھنا کہ جب تک تیرا چچا ابو طالب قبر میں دفن نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ کافر تیری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے. میں نے کہا آج تک کوئی بتائے ایک ابو طالب کا بیٹا جنگ میں عہد میں خدا کی قسم کہتا رہا کوئی ہے میرے محمد کو قتل کرنے والا علی کی زندگی میں. میں نے کہا ایک جنگ تو علی کے بغیر کو جیت کے دکھائے. بھائی خندق میں میرا محمد کہتا رہا کوئی اس کتے کی زبان بند کرنے والا کوئی نہیں. عہد میں محمد کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں. ابو طالب کے بیٹے کے لاؤ. میں نے کہا جاؤ خیبر کی میدان میں چلے جاؤ. خیبر میں بھائی کس کس کو میرا نبی لے کے نہیں گیا. بس آخری جملے اور چھوڑ رہا ہوں بھائی کو زیادہ زمن نہیں دینا چاہتا آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کائنات والو کہ کس کس کو لے کے نہیں گیا. کس کس کو میرا محمد خدا کا حکم تھا خدا کا حکم تھا نا کہ سب کو لے کے جا لیکن ایک ابو طالب کے بیٹے کو لے کے نہ جانا. سب کو لے کے جانا اور سب کو لے کے گیا. خندق خیبر کے میدان سب کو لے کے گیا. اب جنگیں کتنے دن کی ہوتی دنوں میں فیصلہ ہوتا ہے. رب اکبر کی قسم دنوں میں فیصلہ نہیں ہوتا گھنٹوں میں ہوتا گھنٹوں میں. ادھر خیبر میں سارے صحابہ کو لے کے چلے ایک علی کو نہیں لے کے گئے. ایک جنگ میں اب بھئی مقابلہ کس چیز کا ہے کوئی مقابلہ ہے ایک گلی محلے میں آنے والا اور ایک خدا کے گھر کعبے میں آنے والا. مقابلہ کس چیز کا ہے بھائی کس کس کا مقابلہ ہے کوئی مقابلہ کس چیز کا بنتا بھائی مجھے بتاؤ. ایک علی کو صرف خیبر میں لے کے نہیں گیا اور خیبر میں نہیں لے کے گیا سب کو لے کے گیا میرا نبی اور سب کو لے کے گیا. ایک دن دو دن تین دن ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ 2 ہفتے 15 دن 20 دن 21 دن 25 دن 26 27 دن 30 دن 31 دن گزر گئے. جنگ کا فیصلہ ہی کوئی نہیں. 32 دن گزر گئے. ایک ابو طالب کا بیٹا نہیں باقی سارے موجود تھے سب تھے. کس کس کو نشانہ باز موجود تھے بہادر موجود تھے مال ختیجہ پہ پلنے والے غنی موجود تھے. کون کون موجود نہیں تھا کون کون سا بہادر موجود نہیں تھا خیبر کے میدان کے اندر بھائی سب کو نہیں. 31 دن گزر 32 دن گزر گئے 33 دن گزر گئے 34 دن گزر گئے 35 دن گزر گئے 36 دن گزر گئے 37 دن گزر گئے 38 دن گزر گئے 39واں دن آ گئے. میرے نبی نے سب کو بلایا کہاں خیمے میں سب کو میرے پیارے صحابہ آج 39 دن ہو گئے ہمیں خیبر میں. آج 39 دن ایک قلعہ خیبر فتح نہیں ہوا اور ایک مرب کا سر تم سے قلم نہیں ہوا. اے میرے پیارے صحابہ کیا وجہ یا رسول اللہ آج کا دن دے دیں. میں کہتا ہوں مقابلہ کس چیز کا بھائی ایک اکیلا علی نہیں گیا ساری فوج میرے آقا کے ساتھ تھی. بھائی کائنات والوں اب بھی تمہیں مقابلے کی سمجھ نہیں آتی کس چیز کا مقابلہ بھائی ایک جنگ میں علی نہیں گیا رب اکبر کی قسم. اور میں نے کہا 39 دن گزر گئے. میرا محمد کہتا ہے میرے صحابہ 39 دن گزر گئے ہیں ایک تم سے قلعہ خیبر فتح نہیں ہوا. یا رسول اللہ آج کا دن دے دیں بس آج قلعہ خیبر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں مرم کا سر آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیں. یا رسول اللہ آج کا دن میرا نبی کہتا جاؤ میرے صحابہ جاؤ. دن کیا گزرا صبح گزری دوپہر گزری شام ہو گئی. سارے صحابہ واپس جس طرح تشریف لے گئے تھے اسی طرح تشریف لے کے واپس آ گئے. بس میرے نبی نے خیمے میں دیکھا سارے آ گئے شام کا سب نے کھانا کھایا بس صبح 40واں دن آیا. 40واں دن میرے نبی نے پھر کٹ کیا سب کو بلایا سب کو بلا کے کہا میرے پیارے صحابہ 39 دن گزر گئے آج 40واں دن آ گئے. رب اکبر کی قسم لکھا سارے صحابہ نے یک زباں ہو کے کہا یا رسول اللہ بس آج کا دن دے دیں 40واں دن آج کا دن دے دیں 40واں دن دے دیں آج کا دن دے دیں بس آج ہی آپ کے سر قلم کر کے مرب کا آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے. میرا نبی کیا کہتا
میں نے کہا مقابلہ کس چیز؟ اسی بات پہ ہو جاتا ہے، فیصلہ تو خیبر میں ہو گیا تھا۔ رب اکبر کی قسم، میرا نبی کہتا ہے کلمہ پڑھنے والوں میرے پیارے صحابہ 39 دن تک تم لڑتے رہے مجھ مصطفیٰ کی مرضی سے۔ بسم اللہ جیو 39 دن تک تم لڑتے رہے مجھ مصطفیٰ کی مرضی سے، اور آج 40ویں دن مجھ مصطفیٰ کی مرضی نہیں چلے گی، آج خدا کی مرضی چلے گی۔ اور میرے صحابہ آج میں خدا کی مرضی سے اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو مرد ہوگا، میں خدا کی مرضی سے، میں آج خدا کی مرضی سے اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ اب بھائی اگر پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک خاموش رہا پھر میں سمجھوں گا شاید مجھ میں کمی ہے، یا میری کوئی گفتگو کرنے میں، ابھی سبق سنانے میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، یا میری حاضری بھی پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ میرا سوال اتنا ہے ملک فقیر صاحب، بس مقابلہ کس چیز کا ہے؟ میں نے کہا مقابلہ، بھائی مجھے ایک بات بتائیں، اگر یہ جملہ میرے نبی کا نہ ہو تو میں ذمہ دار، یہ ثابت میں نہ کروں کہ آقا دو جہان خیبر کے مقام پہ 40ویں دن یہ نہیں کہا کہ میں آج اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو مرد ہوگا، آج اس کے ہاتھ میں علم دوں گا۔ اگر یہ جملہ ثابت نہ کروں تو میں ذمہ دار، ساری ذمہ داری مجھ پہ، اور اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر میرا کوئی قصور نہیں کہ نبی نے کہا اگر 40ویں دن یہ کہا کہ میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا خدا کی مرضی سے، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے، آج میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ اگر یہ جملہ نہ ثابت کروں تو میں ذمہ دار، میں عقیدہ بدل لوں گا، میں قیامت تک کے یہ ممبر آل محمد پہ آنا چھوڑ دوں گا اگر یہ جملہ ثابت نہ کروں۔ پھر مقابلہ تم خود کرتے پھرتے رہنا، پھر تو مقابلہ بنتا نہیں نا۔ اگر نبی نے کہا کہ میں آج اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو مرد ہوگا، اگر 40ویں دن آنے والا اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو مرد ہوگا، تو جو 39 دن لڑتے رہے وہ کیا تھے؟ بس مجھے اگر یہ جملہ میرے مصطفیٰ کا ہے کہ آج میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو مرد ہوگا، پر اگر علم اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو مرد ہوگا تو باقی جو لڑتے رہے وہ کیا؟ بس مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا؟ کائنات والو میرے مصطفیٰ نے علم دیا کس کو؟ جو بیٹھے تھے خیمے میں، بھائی 39 دن ساتھ تھے، نہیں علم دیا، بھائی بلا کے دیا، کیوں؟ کہاں سے بلایا؟ کوئی محلے سے بلایا؟ ساتھ والے رانجے پیڑ سے بلایا؟ مدینے سے بلایا، مدینے سے پہلے کوئی علی ملا ہی نہیں میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں۔ بھائی علی کو جو 40ویں دن بلانا تھا تو پھر پہلے ہی ساتھ لے جاتے، پہلے ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ جب میرے بھائی میں پہلے جملہ کہہ چکا ہوں کہ میرے رسول خدا کے سامنے، میرے پہلے محمد کی نگاہ میں یہ کائنات ایسے ہے جیسے یہ ہاتھ کی ہتھیلی۔ کیا میرے مصطفیٰ کو پہلے پتہ نہیں تھا؟ بتائے نا یار، حضور کو حاضر ناظر جانتے وہ تو بولے نا، میرے مصطفیٰ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ 40ویں دن میں نے علی کو بلانا ہے؟ پتہ تھا تو کیوں خاموش رہے؟ کیوں خاموش رہے؟ وہ خاموش میرا محمد اپنی مرضی سے نہیں رہا۔ لوگوں نے کہا کیوں چھوڑ گیا ہے؟ کہا اس لیے علی کو چھوڑ کے گئے کہ علی کی آنکھیں دکھتی تھی، علی آشوب چشم میں مبتلا تھے، اور بدبخت کے بچوں جس کا نام لے کے مردے زندہ ہو جائیں اس علی کی آنکھیں خراب ہوگی، جس کا نام لے کے مردے زندہ ہو جائیں اس علی کی آنکھیں خراب ہوں گی۔ بھائی جس کا نام لے کے مریض شفا یاب ہو جائیں اس
اس علی کی آنکھیں خراب ہوں گی. رب اکبر کی قسم علی کی آنکھیں خراب نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ میرے محمد میرے محبوب ایک علی کو نہ لے کے جانا, ان سب کو لے کے جانا جو تیرے سامنے بیٹھ کے اپنی بہادری کے قصے بیان کرتے ہیں, جو تیرے سامنے بیٹھ کے اپنی بہادری کو بیان کرتے ہیں, جو تیرے سامنے بیٹھ کے اپنی بڑھائی چڑھائی کو بیان کرتے ہیں. میرے محمد علی کو لے کے نہ جانا تاکہ ان کو پتا چلے علی کے بغیر یہ کیا ہے. یہ میرے خدا کا فیصلہ تھا. بس ادھر علی کو بلایا, رب اکبر کی قسم ادھر علی کے ہاتھ میں علم عطا کیا. بسم اللہ. ادھر علی نے گھنٹے نہیں لگائے, بسم اللہ. لوگوں نے تو دن لگائے نا, ہفتے نہیں, دن نہیں, مہینے. کتنے دن بلکہ خدا کی قسم مہینے سے زیادہ. کتنے دن لگائے؟ 38 دن, 39 دن. میں نے کہا علی نے ہفتے نہیں لگائے, علی نے مہینے نہیں لگائے, بسم اللہ. علی نے گھنٹے نہیں لگائے. بسم اللہ. ایک پل میں مرد کا سر قلم کر کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. نبی کے قدموں میں ڈھیر کیا. قلعہ خیبر کو نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دیا ابو طالب کے بیٹے نے. ادھر میں نے کہا قلم کرنا تھا, ادھر خیبر کا قلعہ فتح کرنا تھا, ادھر مال غنیمت آیا, ادھر مال غنیمت آیا. علی کی بارگاہ, علی کی بارگاہ میں علی نے سارا مال غنیمت اٹھا کے آقا محمد کے قدموں میں رکھ دیا. آقا یہ مال غنیمت مدینے دے دے. آقا مدینے میں قحط الرجال ہے, آقا قحط پڑ چکا, لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں, روٹی نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے. آقا یہ سارا کچھ مدینے کے لوگوں کو بھیج دے. رب اکبر کی قسم میرے آقا نے علی کے مشورے سے وہ مال سارا مدینے بھجوایا. بھوکوں کو روٹی ملی, پیاسوں کو پانی ملا, جن کے پاس کپڑے نہیں تھے کپڑے ملے, جن کے پاس پیسے نہیں تھے ان کو پیسے ملے. جب سارے پیسے مل گئے, سارے کھانے سے سیراب ہو گئے, کسی نے مدینے میں اعلان کر دیا, کسی نے مدینے میں اعلان کر دیا کہ ابو طالب کا بیٹا فاتح خیبر بن کر, ابو طالب کا بیٹا فاتح خیبر بن کر, حسنین کا بابا فاتح خیبر بن کے آقا محمد کی قیادت میں خیبر سے چل پڑا. رب اکبر کی قسم مدینے کی ساری عورتیں کٹھی ہوئی. میں نے کہا آج نعرہ لگاتا ہے نا میں نوکر صحابہ دا, اور کس کے مقابلے میں لگاتا ہے؟ نوکر غازی دا, اس کے مقابلے میں لگاتا ہے. میں نے کہا آج تو نعرہ لگاتا ہے میں نوکر صحابہ دا, کیوں لگاتا ہے کہ یا علی جیون تیرے لال. میں نے کہا بدبخت کا بچہ تو آج لگاتا ہے, آج لگاتا ہے محرم کا چاند دے کے تجھے یہ نعرہ نظر آتا ہے. میں نے کہا رب اکبر کی قسم یہ نعرہ آج نہیں لگا یا علی جیون تیرے لال. میں نے کہا ادھر جب مدینے والوں کو روٹی ملی, بھوکوں کو کھانا ملا, پیاسوں کو پانی ملا, ادھر جن کے پاس پیسے نہیں تھے ان کو پیسے ملے, جن کو کہنے کے لیے کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے ملے. جب بارڈر پہ لوگوں کو پتہ چلا کہ ادھر مدینے کی طرف ابو طالب کا بیٹا روانہ ہو چکا میرے آقا محمد کی قیادت میں, ادھر جب جناب علی چلے, ادھر مدینے کی عورتیں مدینے کی سرحد پہ پہنچی, اپنے بچوں کو لے کر, بچوں کو لے کے, اپنے مردوں کو لے کے, اپنے گھر والوں کو لے کے, اپنے خاندانوں کو لے کے, اپنے قبیلوں کو لے کے مدینے کے بارڈر پہ آ گئے. ادھر مولا کائنات کی سواری قریب آ گئی, آقا محمد کی قیادت میں مولا کائنات کی سواری قریب آئی. رب اکبر کی قسم ادھر بھوکے بچوں نے, ادھر بھوکی عورتوں نے, ادھر بھوکے مردوں نے جب دیکھا تو عورتوں نے اپنی جھولی کو اٹھایا اور مولا علی کی سواری کی طرف اشارہ کیا, اور سوارا کر کے اب اشارہ کیا, اور اشارہ کر کے مدینے کی عورتوں نے ایک ہی نعرہ لگایا یا علی جیون تیرے لال. میں نے کہا یہ نعرہ اس وقت لگا یا علی نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میں نے کہا یہ نعرہ اس وقت لگا جب فاتح خیبر بن کے کائنات کا مولا مدینے کے بارڈر پہ داخل ہوا تو لوگوں نے کہا یا علی جیون تیرے لال. میں نے کہا کائنات میں ان ہستیوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. بس میرے شیعہ سنی بھائیوں, رب اکبر کی قسم میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ کائنات میں 3 بیٹیاں اللہ رب العزت نے
ایسی نازل کی ہیں اس کائنات میں جو پیدا نہیں ہوئی، پیدا نہیں ہوئی، وہ نازل ان کا نزول ہوا ہے۔ کائنات میں 3 ایسی بیٹیاں بھیجی جن کا کائنات میں کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ کائنات میں اللہ رب العزت کی قسم جن بیٹیوں کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان بیٹیوں میں ایک بیٹی میرے آقا محمد کی بیٹی فاطمہ ہے، دوسری بیٹی میرے مولا علی کی بیٹی زینب ہے، اور تیسری بیٹی میرے آقا حسین کی بیٹی معصوم سکینہ۔ بس حسین کے عزادار ہو، آقا محمد کی بیٹی بڑی عظمت والی بیٹی ہے۔ ساری زندگی میرا مصطفیٰ اپنے دربار میں کھڑے رہ کر کلمہ پڑھنے والوں کو یہ بتاتا رہا، کلمہ پڑھنے والوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرے بعد میری فاطمہ کا خیال کرنا، میرے بعد میری فاطمہ سے پیار کرنا، میرے بعد میری فاطمہ کو کوئی تکلیف نہ دینا، میرے بعد فاطمہ کا حیا کرنا۔ کلمہ پڑھنے والوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن میرے بعد میری فاطمہ کو پریشان نہ کرنا۔ یاد رکھنا، میرے بعد میری فاطمہ کا حیا کرنا، میرے بعد میری فاطمہ کا خیال کرنا۔ لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کی بیٹی کا کتنا حیا کیا۔ حیا کیا کرنا تھا؟ 3.5 گھنٹے تک دربار میں کھڑے کیے رکھا، 3.5 گھنٹے تک دربار میں کھڑے کیے رکھا۔ 3.5 گھنٹے کے بعد میری آقازادی کہتی ہے چچا سلیمان میں تھک گئی۔ بس میرے آقا محمد کی بیٹی کا کتنا احترام کیا، رب اکبر کی قسم۔ میری آقازادی گھر جب واپس آتی ہے، دروازہ گرتا ہے تو محمد کی بیٹی گنبد خضرا کی طرف دیکھ کے ایک ہی جملہ کہتی ہے، بابا دیکھ لے تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے تیری بیٹی کا کتنا احترام کیا۔ میں نے کہا کلمہ پڑھنے والوں نے کتنا احترام کیا۔ بس دوسری بیٹی جو ہے وہ میرے مولا علی کی بیٹی زینب ہے، جو ساری زندگی کبھی ننگے سر اپنے بابا کے سامنے نہیں آئی، کبھی آسمان کی سورج کی کرنوں نے رب اکبر کی قسم جس کے سر کو ننگا نہیں دیکھا۔ اور حرم میں آ کے کسی زائر نے اگر سوال کیا کہ مولا، امام علی کی زری میں آ کے مولا کی زری کو پکڑا اور پکڑ کے کہا مولا میں بڑا پریشان ہوں، مولا میری حاجت کو پورا کیجئے، مولا میں بڑا مشکل میں ہوں، میری مشکل دور کر دیں، مولا آپ کو اپنی بیٹی زینب کا واسطہ۔ رب اکبر کی قسم روک کے زر کی پکڑ کے کہتا ہے مولا آپ کو اپنی بیٹی زینب کا واسطہ میری مشکل حل کر دے۔ رات کو وہ زائر سویا، خواب میں امیر المومنین آئے اور رات کو خواب میں آ کے کہتے ہیں زائر میں نے تیری حاجت کو پورا کر دیا، لیکن آج کے بعد میری زینب کا نام نہ لینا، آج کے بعد میری زینب کا نام نہ لینا، اس لیے کہ علی کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی کسی غیر معرب کی زبان پہ میری زینب کا نام آئے۔ بس حسین کے عزادار ہو، پہلی بیٹی تھی میرے آقا محمد کی بیٹی فاطمہ، دوسری بیٹی میرے مولا علی کی بیٹی زینب، اور تیسری بیٹی ہے میرے آقا حسین کی بیٹی معصومہ سکینہ۔ یہ وہ بیٹی ہے جو نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، حسین کی نماز تہجد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حسین نے اپنے رب سے دعاؤں میں مانگ کر لیا تھا سکینہ کو، اور رب اکبر کی قسم میرا مولا حسین ایک ہی بات کہتا تھا، آؤ میرے چاہنے والوں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں مجھے سکینہ نظر نہیں آتی۔ بس حسین کے عزاداروں میں نے ایک جملہ پڑھنا ہے، میں نے صرف ایک جملہ پڑھنا ہے، میرا ایمان ہے کہ گھروں تک تم روتے جاؤ گے، میں نے صرف ٹچ دینا ہے، صرف ٹچ دینا ہے، اور جملہ پڑھ کے میں نے ممبر خالی کر دینا ہے۔ رب اکبر کی قسم میرے حسین کو بڑی پیاری تھی سکینہ۔ میرا مولا حسین کہتا تھا میرے چاہنے والوں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں مجھے سکینہ نظر نہیں آتی۔ اور خدا کی قسم آخری رات میرا مولا کہتے تھے سکینہ آج رات تیرا بابا مہمان ہے، آج آخری رات اپنے بابا کے سینے پہ سو لے، پھر شاید تجھے اپنے بابا کا سینہ نہ ملے۔ سکینہ آج رات تو اپنے بابا کے سینے پہ سو لے۔
اور رب اکبر کی قسم جب میرا مولا جانے لگا کربلا کے میدان کی طرف، یہ معصومہ 4 سال کی سکینہ ذوالجناح کے قدموں کو پکڑ کے کہتی، ذوالجناح تجھے واسطہ میری دادی کی چادر کا، ذوالجناح تجھے واسطہ میری دادی کی چادر کا، میرے بابا کو لے کے نہ جانا، اس لیے کہ تو جس کو لے کے جاتا ہے تو آ جاتا ہے لیکن سوار واپس نہیں آتا۔ بس حسین مولا نیچے اتر کے کہتے، سکینہ سکینہ کیا ہوا تو یتیم ہو جائے گی۔ ننے سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، یہ تشنا کام، بتاؤ ابا یتیمی ہے کس کا نام؟ اور مولا سکینہ کو سینے سے لگا کے کہتے، نہ پوچھ بیٹی، یہ کچھ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ کہ سکینہ نہ پوچھ، بس جس کا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہے۔ حسین کو کتنا پیار تھا اپنی بیٹی سے، یہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن حسین کے زاداروں پچھلے سال 11 صفر کو جب علامہ ناصر عباس کو شہید کیا گیا، میں نے کہا نا، میں نے ایک جملہ کہنا ہے، مجھے یقین ہے گھروں تک روتے جاؤ گے۔ رب اکبر کی قسم جب 11 صفر کو علامہ ناصر عباس کو شہید کیا گیا، میں اپنے گھر پہ موجود تھا، مجھے پتا چلا، میں اپنے گھر سے چلا 12 بجے رات میں شیخ زید ہاسپیٹل پہنچا۔ شیخ زید ہاسپیٹل پہنچا تو علامہ ناصر عباس کی لاش کو سٹریچر پر ڈال کر مومنین ہسپتال کے باہر لا رہے تھے۔ پولیس والے کہہ رہے تھے کہ علامہ کو ایمبولنس میں ڈال کے ملتان بھیج دیا جائے، لیکن مومن کہتے تھے کہ علامہ کی لاش کو لے کر ہم نے گورنر ہاؤس جانا ہے۔ ہزاروں کا مجمع تھا، رب اکبر کی قسم علامہ کی لاش کو سردی کے موسم میں بڑی دھند پڑ رہی تھی، ہزاروں مجمع تھا، قریب کھڑا ہوا بندہ نہیں پہچانا جاتا تھا۔ علامہ کی لاش کو لے کر ہم گورنر ہاؤس کی طرف چلے، رات کے 2 بجے ہم گورنر ہاؤس پہنچے۔ جب علامہ کی لاش کو لے کر سٹریچر پہ ڈالا ہوا تھا، علامہ کی لاش خون میں لت پت اسی طرح سٹریچر پہ پڑی تھی۔ رب اکبر کی قسم دھند اتنی تھی کہ قریب کھڑا ہوا بندہ نہیں پہچانا جاتا تھا، لیکن ہزاروں کا مجمع تھا، خواتین، عورتیں، مرد، بچے جو علامہ کی لاش پہ ماتم گناہ تھے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع، مار روڈ پہ دل دھرنے کو جگہ نہیں تھی گورنر ہاؤس کے سامنے۔ رب اکبر کی قسم میں نے آگے بڑھ کر کوشش کی کہ میں ناصر عباس کے چہرے کی زیارت کروں۔ میں آگے بڑھا، مجھے دھکا لگا، میں دور جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے پھر کوشش کی کہ میں آگے بڑھوں، لیکن میں آگے بڑھتا مجھے دھکا لگتا، رش کی وجہ سے میں دور جا کے کھڑا ہو جاتا۔ رب اکبر کی قسم 10 دفعہ بڑی کوشش کی کہ میں ناصر عباس کا چہرہ دیکھ سکوں، لیکن رش نے قریب نہیں جانے دیا۔ میں نے کہا نا، ایک جملہ سمجھ میں آ گیا، اپنے گھروں تک روتے جاؤ گے مومنین۔ رب اکبر کی قسم میری آواز میری ماں بہنوں تک جا رہی ہے، تو غور سے سننا، جن کی 4 سال کی بیٹیاں ہیں ذرا غور سے سننا۔ میں نے 10 دفعہ کوشش کی کہ میں ناصر عباس کی لاش کے قریب جاؤں، لیکن آگے نہیں جا سکا۔ رات کے 2 بجے کا یہ منظر تھا، میں قریب جا کے کھڑا ہو گیا، میں دیکھتا رہا ناصر عباس کی لاش کی طرف کہ جگہ ملے تو میں آگے بڑھ کے چہرہ دیکھ سکوں۔ لیکن رات کے جب 3 بجے رب اکبر کی قسم کسی نے سٹیج سے اعلان کر دیا کہ لوگوں راستہ دے دو، شہید کی بیٹی ملتان سے اپنے بابا کا دیدار کرنے، شہید کی بیٹی اپنے بابا کا دیدار کرنے ملتان سے آئی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہزاروں کا مجمع اپنے ہاتھوں کو باندھ کے کھڑا ہو گیا، ناصر عباس کی بیٹی کو راستہ دیا۔ ناصر عباس کی بیٹی آئی، اپنے بابا کے سینے سے لپٹی، کبھی اپنے بابا کے اس طرف سے چومتی، کبھی اپنے بابا کو اس طرف سے چومتی۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا، میرا منہ ہوا کربلا کی طرف، میں نے رو کے کہا، مولا آج نوکر کی بیٹی کی اتنی عزت، لیکن مولا شام غریباں جب سکینہ اپنے بابا کے لاشے پہ پہنچی، سکینہ کے بالوں کو پکڑا گیا۔ سکینہ کو کبھی ادھر سے تماچا لگتا، سکینہ کو ابھی ادھر سے تماچا لگتا۔ سکینہ رو کے کہتی، اب میرا
کربلا کا غریب بابا اور میرا کربلا کا مسافر بابا، آج تیرا بابا سینہ نہیں ملتا، سکینہ تیرے سینے کو سونے کو ترس گئی، لیکن بابا تیرا سینہ نہیں ملتا۔ بابا تیری سکینہ کو تماچے مارے گئے، بابا تیری سکینہ کی بالیاں نوچی گئی، بابا تیری سکینہ کے بالوں سے پکڑا گیا، بابا تیری سکینہ کو تماچے مارے گئے، لیکن بابا تیری سکینہ کو سینہ نہیں ملتا۔ درخواست کی غلام حیدر غلام رضا جو بھی بیمار ہیں اور جو حضرات جن کی والدہ محترم کے متعلق کہہ رہے ہیں، جو تمام حضرات آئے ہیں جو بھی بیمار ہیں، مولا سب کا بیمار کربلا کا سب کو صحت کلی عطا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما، تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، مولا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہمیں امام زمانہ کی معرفت نصیب فرما، ہمیں امام زمانہ کا حقیقی معنوں میں پیروکار بننے کی ہمیں محبت آل بیت عطا فرما، ہمیں آل بیت کے راستے پر چلنے کی صحیح معنوں میں طاقت عطا فرما، ان کی معرفت نصیب فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔